بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ایک مضمون بیان فرماتے ہیں کہ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 156 میں صاف اعلان ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 97 میں بھی جلی اعلان ہے وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ اور اللہ جسے ہدایت دے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ اور جن کو وہ گمراہ کر دے ان کا کوئی یار و مددگار تمہیں نہیں ملے گا۔ حتیٰ کہ بعض کافروں کے بارے میں تو اللہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں ایک گروہ کے بارے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، یعنی یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے۔ اگر آپ قرآن کا سرسری سا مطالعہ بھی کرو گے تو یہ مضمون آپ کو جا بجا بغیر کسی تدبر کے نظر آ جائے گا۔ ان آیات کو پڑھ کر ایک عام قاری یہ خیال کر لیتا ہے کہ جب ہدایت یا گمراہی اللہ کے چاہنے سے ملتی ہے تو کسی کا گمراہ ہو جانا سزا کا موجب کیوں ہے اور کسی کا ہدایت پا لینا جنت کا موجب کیوں ہے؟ جب سب کچھ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے تو انسان کی کیا غلطی یا انسان کی کیا کمال؟ یہ سزا و جزا، یہ پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ، یہ جنت و دوزخ کیوں بنائی گئی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ منشا خداوندی سے کسی کا گمراہ ہونا یا کسی کا ہدایت یافتہ ہونا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ کرتے ہیں یا زبردستی کسی کو ہدایت دیتے ہیں، بلکہ ہدایت و ضلالت کا خدا کے ہاں ایک متعین قاعدہ ہے، یا کہہ لیجیے ایک کرائیٹیریا ہے جس کے مطابق ہی کسی کو ہدایت یا ضلالت ملتی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو شخص اس جہان ابتلا میں ہدایت کا متلاشی رہتا ہے، حق بات کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، سچائی کے سامنے خود کو جھکانے کا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے، اس کو اللہ ہدایت سے نوازتے ہیں۔ لیکن جو شخص اپنے تعصبات کا اسیر ہو جاتا ہے اور اپنی مانیتا کے خلاف کوئی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتا، اپنے آباء و اجداد کی روایت کے خلاف ہر معقول سے معقول بات کے سامنے متکبر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 18 میں یہ بات بہت صراحت سے بیان ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فبشر عباد کہ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول ویتبعون احسنہ جو بات کو توجہ سے سنتے ہیں اور اس میں سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ ہدایت سے نوازتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنے کان، آنکھ، ذہن کو کھلا رکھتے ہیں اور ہر مخالف بات کو کشادہ دلی سے اس نیت سے سنتے ہیں کہ اس میں اگر کوئی معقول بات ہوئی تو ہم اسے بلا جھجک قبول کر لیں گے، یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ ہر درم ہوتے ہیں اور ہر معقول بات کو اس لیے جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کے آباء و اجداد کے نظریات کے خلاف ہے اور سچائی کے سامنے آنکھوں اور کانوں کو بند کر لیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کی نظروں میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 179 لہم قلوب لا یفقہون بہا ایسے لوگوں کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کے آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ یہ جانوروں کی مانند بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم نے جانا کہ اللہ ہدایت سے صرف ان لوگوں کو محروم کرتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی سمجھ اور عقل کو استعمال نہیں کرتے، جو سچائی کو سامنے دیکھ کر آنکھیں موند لیتے ہیں، اور جو لوگ ہر اچھی بات کا آگے بڑھ کر استقبال کرتے ہیں وہ ہدایت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمیں ہر وقت ٹروتھ سیکر یعنی حق کا متلاشی رہنا ہے تو اپنے ذہن کو اور دل و دماغ کو کھلا رکھنا ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، آمین۔